چونکہ ماہ شعبان بھی شروع ہونے والا ہے، اگر آج چاند ہو گیا ہو، جہاں تک ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی، اگر ہو جائے گا تو کل پہلی شعبان ہوگی، ورنہ پرسوں انشاءاللہ پہلی ماہ شعبان ہے۔ یہ مہینہ بھی سب سے اہم تاریخ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب مہینہ ہے۔ ایک بات جو بعض جگہوں پر گزارش کی ہے، یہاں ہماری خواتین بھی ہیں، ماہ شعبان شروع ہو رہا ہے، ابھی بہت سے آپ دیکھیے گا 40ویں ایک ہفتے میں ہوں گے۔ ماہ شعبان ابھی شروع ہو رہا ہے، بہت سے 40ویں 10 دنوں میں ہوں گے۔ اگر جا کے آپ پوچھئے کہ یہ 10 دن میں 40واں کیوں ہو رہا ہے تو لوگ عرفہ ہونا ہے، جبکہ ایک اطمینان رکھیے، اگر تھوڑا بہت بھی آپ کو بھروسہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا، معلوم کیا، علماء سے کتابوں میں دیکھا کہ ہمارے شیعہ مذہب میں شعبان میں کسی عرفے کا حکم نہیں ہے، یعنی شیعہ مذہب میں ایصال ثواب کا، اس غلط فہمی نہ ہو، مخالف نہیں ہو، ایصال ثواب ہو، بہت زیادہ ہو، روزانہ ہو، ہر تاریخ میں ہو، لیکن ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب جتنا زیادہ کر سکتے ہو، لیکن ہرگز ہمارے ہاں دین نے، مذہب نے کوئی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ماہ شعبان میں تم عرفہ کرو۔ اور پھر بہرحال خود عنوان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں، کر سکتے، لیکن اس کے ذریعے سے جو بعض خلاف شریعت ہمارے ہاں تصورات قائم ہو جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، یعنی دین کے خلاف بعض نظریات جو سامنے آ جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ جو ایک تصور بعض لوگوں کے ذریعے سننے میں آیا کہ کیوں عرفہ ہوگا، یعنی کیوں 40واں ہوگا، جواب یہ بعض لوگوں نے دیا جو سنا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اس سال عرفے سے پہلے 40واں نہ ہوا تو اگلے سال پھر عرفے میں شامل ہوں گے۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 40واں نہ ہوا تو عرفے میں شامل نہیں ہو سکے، اولاً خود عرفہ ہی شریعت کا حکم نہیں ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عرفے میں کون شامل ہوگا، کون شامل نہیں ہوگا، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ کیا روحوں کو شامل کرنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا روحوں کو ملانا اور جدا کرنا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ شریعت اہل بیت میں تو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ روح ہو یا جسم ہو یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ابھی میں مر جاؤں، اس جسم سے روح نکل جائے، یہ نہ تو بھٹکے گی، نہ ادھر ادھر جائے گی، بلکہ اللہ کے اختیار میں رہتی ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں رہتی ہے تو 40واں کر دینے سے نہ تو عرفے میں شامل ہو جائے گی اور نہ کر دینے سے 1 سال بھٹکتی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض موقعوں پر اس طریقے کی چیزیں جو آ جاتی ہیں جو یقیناً دین اسے قبول نہیں کرتا ہے، ہمارے کوئی ایسا قانون نہیں ہے، ایصال ثواب جتنا زیادہ کرے، زیادہ کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ عرفے سے پہلے 40واں ہونا ضروری۔ میں اپنی ذمہ داری جہاں تک علم ہے، علماء سے پوچھا ہے، ایسا کوئی قانون نہیں۔ دوسری بات اس ذیل میں آخری عرض کر دوں، چونکہ ہم لوگ یہاں قبرستان بھی ہے، قبریں بھی ہیں، پہلی چیز ہے قبروں کے سلسلے میں اس بات کا خیال رہے کہ قبروں کے اوپر نام لکھوانے میں اپنے مرحوم کی پہچان کے لیے صرف اس کے نام کی حد تک ہو تو کوئی شاید مسئلہ نہ ہو، لیکن ہرگز ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایسی جگہوں پر قبرستان میں اس قبر کے اوپر ائمہ اہل بیت یا قرآن کی آیتوں کو لکھوایا جائے۔ شرعاً ہمارے لیے جائز، اس لیے کہ جب یہاں لوگ آ رہے ہیں، پیر پڑ رہے ہیں، ہمارے لیے اہل بیت کے ناموں کا احترام بھی واجب ہے، قرآن کی آیتوں کا احترام بھی واجب ہے۔ جب احترام واجب ہے، سامنے جو آلہ آ رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ یہاں اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے، بھئی جب نہیں معلوم ہے تو لکھوانے والے کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اہل بیت کا نام نہ لکھوائے۔ ہم اگر ثواب کے نام سے لکھوانا چاہیں تو خالی وہاں لکھوا دینے سے ثواب نہیں ملے گا، نام اہل بیت پہ کچھ کریں گے اس سے ثواب مل جائے گا۔ تو پہلی چیز اس کی جانب پہ توجہ رکھیں کہ قبروں کے اوپر کوشش کریں کہ اہل بیت کے اطہار کیا تو ایسے نام لکھوائیں کہ پیر نہ پڑنے پائے، یعنی کوئی بورڈ ہو یا تختی وغیرہ لگا دیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ فرش بچھنا ہے، مجلسیں ہونا ہے، وہ تختی نہیں لگ سکتی، لہذا دلوں میں نام اس سے۔ اور ایک آخری بات ضمناً، ابھی ماہ شعبان میں ایک اور چیز ہم لوگوں کے آتی ہے، وہ ہے قبروں کو سجانے کا۔ دیکھیے قبروں پر پھول چڑھانا شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن پہلی چیز ہے کہ ہماری شریعت میں چڑھانے کا کوئی ایسا حکم نہیں شریعت نے دیا ہے، یعنی یہ ہم لوگوں نے اپنے سماج میں بعض مذہبی چیزوں کو دیکھ کر کہ وہاں بھی بنام مذہب، بنام مقدسات بہت سی جگہوں پر لوگ چڑھاتے ہیں، لہذا ہم لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی چڑھانا شروع کیا، یعنی یہ گویا شریعت کا حکم نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا ہے۔
یعنی دین نے حکم نہیں دیا ہے، یہ ہم نے سماج کو دیکھتے ہوئے ایک احترام کا طریقہ نکالا ہے جو خلاف شریعت نہیں ہوگا ہم کہہ سکتے، یعنی بہرحال خوشبو کے لیے ہے، لیکن جب خوشبو کے لیے ہو تو یہاں اگر پھول چڑھانا ہے تو اس لیے نہ ہو کہ اگلے سال ہمارے بغل والے مرحوم کے لیے 1000 کے پھول چڑھے تھے تو اس سال ہم 1500 کے پھول چڑھائیں گے، پچھلے سال انہوں نے 500 کی شمع جلائی تھی تو اس سال ہم 1000 کی شمع جلائیں گے۔ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں، چونکہ یہاں مقابلہ اگر نگاہوں میں آ گیا، اپنے کو دکھانا نگاہوں میں آ گیا، اپنی دولت کی نمائش نگاہوں میں آ گئی، تو اللہ کے ہاں اس نمائش کی بنیاد پر نہ ثواب ملتا ہے نہ اجر ملتا ہے۔ یعنی ہرگز ہمارے ہاں اگر اس لیے ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے، ہم یہ دکھائیں کہ انہوں نے اگر لگایا تھا تو ہمارے ہاں کمی نہ ہونے پائے۔ بھائی پہلی چیز ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ شب جسے شب برات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، شب برات وہ بعد میں ہے، امام زمانہ کی ولادت کی شب پہلے ہے۔ یعنی اصل اس شب 15 شعبان کی عظمت کا راز امام عصر ہے، امام زمانہ ہے۔ اس شب برات ہمارے ہاں ہم نے غیروں سے لیا ہے، جیسے بہت سی چیزیں ہم نے غیروں سے لے لی ہیں، ویسے ہی یہ چیز بھی ہم نے غیروں سے لے لی ہے کہ اس رات کو شب برات کہنے لگے ہیں۔ ورنہ اگر برات کے معنی گناہوں سے بری ہونا ہے تو گناہوں سے بری اسی وقت ہوں گے جب امام زمانہ کا خیال ہوگا، امام زمانہ کا نام ہوگا تب ہمارے گناہ ختم ہوں گے، امام زمانہ کا وسیلہ ہوگا تب اللہ معاف کرے گا، صحیح سال ثواب بھی ہوگا تو امام کے نام سے ہوگا۔ کوشش کریں بہرحال اگر سجانا ہے تو امام زمانہ کے نام سے سجائیں، اگر سجاوٹ کرنا ہے تو امام کے نام سے سجاوٹ کریں، اگر خرچ کرنا ہے تو امام زمانہ کے نام سے خرچ کریں، اگر اس شب میں جو امام سے منسوب شب ہے امام کے نام سے خرچ کریں گے تو اللہ ہم کو بھی ثواب دے گا، ہمارے مرحومین کو بھی ثواب دے گا، اس لیے کہ اس تاریخ کا حق ہے۔ ہم امام کو بھول جائیں اس رات میں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ 15 کا دن امام سے منسوب دن ہے اور یہ رات قبرستان والی رات ہے۔ پہلی چیز ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے ہمارے مذہب اہل بیت پر شب 15 شعبان میں اہل بیت نے کوئی تاکید نہیں کی ہے کہ تم قبرستان ضرور جاؤ، اس سے زیادہ تاکید تو روایتوں میں ہر شب جمعہ میں ہے، وہ ہر جمعے کے دن ہے، یعنی روایتوں میں ہے کہ ہر شب جمعہ قبرستان جاؤ، ہر جمعے کے دن جاؤ، ہر خاص تاریخ میں بھی جا سکتے ہیں، یعنی الگ سے کوئی حکم نہیں ملا ہے کہ ہمارے شب 15 شعبان میں تم ضرور ہم جائیں تو اچھا ہے۔ اور دیکھیں جانے کی ایک وجہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے امام کے نام پہ ہم خوش ہوئے ہیں، قبرستان جائیں تاکہ ہمارے مرحوم بھی خوش ہو جائیں۔ دیکھیے قبرستان و ایصال ثواب جو خصوصی طور پر ہوتا ہے اس نیت سے ہو کہ ہمارے زندہ امام کی ولادت کی خوشی ایسی ہونا چاہیے کہ جیسے زندہ خوش ہو رہے ہیں ویسے مردے بھی خوش ہو جائیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ ایصال ثواب ہوگا تو وہ خوش ہوں گے، جب ہم قبرستان جائیں گے تو خوش ہوں، جب ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو خوش ہوں، تو یقیناً ان کی خوشی نگاہوں میں ہوگی، اتنی عظیم خوشی وہ تاریخ ہوتی ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، یقیناً ان کی خوشی ایصال ثواب کا خیال ہو۔ جانا عیب نہیں ہے، جانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، کم از کم بعض لوگ ایسے ہیں جو پورے سال نہیں جا پاتے ہیں، 15 کو چلے جاتے ہیں، ایک فائدہ اس کا یہ ہے، بعض لوگ ہیں پورے سال ان کو موقع نہیں ملتا ہے، 15 کو موقع ملتا ہے، چلیے اسی بہانے کم از کم قبرستان یاد آ جاتا ہے، اپنے مرحومین یاد آ جاتے ہیں۔ اور قبرستان جانے کے اس لیے بھی کہا گیا ہے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے، کہ جب قبرستان جائیں تو کبھی یہ بھی سوچیں کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں کے لیٹنا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جب یہیں آ کے لیٹنا ہے تو یہاں والوں سے پوچھ لیجئے کہ یہاں ان کو کس چیز کا جواب دینا ہے، وہاں کیا لے کر گئے ہیں۔ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جائیں تاکہ کبھی کبھی اپنی طرف بھی توجہ ہوتی رہے، یعنی اپنا بھی خیال ہوتا ہے۔ جانا بہرحال عیب نہیں ہے، چونکہ اس طریقے کے معاملات میں ہوتا ہے کہ بھائی ایصال ثواب میں حرج کیا، میں ہرگز مخالفت نہیں کروں، ایصال ثواب ہو، قبرستان جانے میں حرج کیا، ضرور جائیں، یقیناً جائیں، اور شب 15 میں جائیں، 15 کے دن میں بھی جائیں، لیکن یہ سوچ کے نہ جائیں کہ اس دن دین نے حکم دیا ہے۔ اگر دین کی طرف سے حکم کا علم ہے تب ہم دین کے نام سے جائیں، ورنہ ظاہر بات ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں جاتے رہیں، ہم اپنی شریعت پر اس عنوان سے عمل کر رہے ہیں کہ ہاں اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی ایک بہرحال گزارش عرض کر رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ آہستہ آہستہ یہ جو یہاں تک مجھے علم ہے 25-30 سال پہلے قبریں اتنی زیادہ نہیں سجتی تھیں جتنے آپ سجنے لگیں، وہی پیسہ جو آج ہم قبروں پہ آپ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کئی ہفتے لگتے ہیں اسے ہٹانے میں، بھائی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اسے ہٹانے میں، صحیح ہے لگنا چاہیے، لیکن اس حد تک لگائیں کہ جس حد تک ثواب مل رہا ہو، اس حد تک لگائیں جس حد تک اللہ خوش ہو رہا ہو، اس حد تک لگائیں جس حد تک اہل بیت خوش ہو رہے ہیں۔
یہی چیزیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر امام عصر کے نام پہ کریں گے تو یقیناً ثواب ملے گا، یہی سارے کام امام کے نام سے کریں گے یقیناً ثواب ملے گا۔ اور یقین رکھیے کہ ہمارے اوپر ہمارے زمانے کے امام کا بہت زیادہ حق ہے، جتنا بھی کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خاص کر جو تاریخ امام کی تاریخ ہے، اس دن تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو بھی کریں اسی امام کے نام سے ہونا چاہیے، امام کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ہمارے ہاں ذہنوں میں ہمارے بچوں کے ہو کہ وہ تاریخ امام سے متعلق تاریخ ہے۔ جب بھی سوال آئے کہ 15 شعبان کیا ہے، ہر ایک کے زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے زندہ امام سے متعلق تاریخ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی بر محمد و آل وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.